ماہ سفر کے حوالے سے بہت سے سوالات آتے ہیں. ماہ سفر میں کہ ایک ہے رومرز ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے, سفر نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی بھی گھر کی تعمیرات نہیں شروع کرنی چاہیے. اگر آپ سفر میں رہیں گے یا ہجرت میں رہیں گے تو سارا سال پھر ہجرت میں رہیں گے. یہ بیماریوں کا مہینہ ہے, یہ آزمائشوں کا مہینہ ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان اور یقین ہے تو یہ ساری فرسودہ باتیں, یہ توہم پرستی, یہ ہندوانہ رسومات میں سے. مسلمانوں کا شیوہ یہ نہیں ہے. ایک حوالہ دیتے ہیں کہ جی ایک روایت ہے من بشرنی بخروج سفر بشرتوہ بالجنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوخ کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر, جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی یا اس سے نکلنے کی خوشخبری دی, بشرتوہ بالجنہ, میری طرف سے اس کو جنت کی بشارت دی. اب تمام ائمہ محدثین, وہ تمام مکاتب فکر کے ہیں, وہ کسی بھی مسلک کے ہیں, اجماع ہے ان کا. ان کے بارے میں ان سے کہا گیا هل يصح هذا الخبر, کیا یہ جو خبر ہے اس کی تصحیح کے بارے میں وهل فيه نبوسہ ونهى عن العمل, تو اس کے بارے میں ملا علی قاری ہو گئے, امام ابن تیمیہ ہو گئے, علامہ شوکانی ہو گئے, علامہ عجلونی ہو گئے. اسی طریقے سے تمام فقہاء, تمام ائمہ محدثین نے اس کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو تمام اجماع ہے تمام ائمہ محدثین کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ موضوع ولا اصل له, یہ موضوع ہے اور لا اصل له, کوئی اصل نہیں ہے, اور نہ ہی ایک خبر ہے, اور یہ وہ خبر ہے جس کی کوئی روایت مستند سند نہیں ہے. اس روایت اور اس خبر کا رد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عرب کے چاند خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا ہامہ. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, لا عدوى ولا صفر ولا ہامہ, کتاب الطب اور باب الحامہ, صحیح بخاری کی صحیح مستند حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث نے تمام توہم پرستی کو رد فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی توہم پرستی نہیں ہے, کوئی آزمائش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو راجح قول یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں ماہ سفر کے آخر میں اما فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ہوا, اور ذو الحجہ کے اوائل میں آپ کا نکاح ہوا. ایک بات. دوسری چیز 7 ہجری صفر المظفر میں اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب فرمائی. اسی طریقے سے حضرت عامر بن عاص, حضرت خالد ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفر المظفر کے مہینے میں 8 ہجری میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. مدائن جہاں پر کسرا کا محل تھا, اللہ رب العزت کی ذات اسی سفر کے مہینے میں 16 ہجری میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اگر یہ آزمائشوں کا مہینہ ہوتا اور تکالیف کا مہینہ ہوتا, توہم پرستی کا مہینہ ہوتا, تو اللہ مسلمانوں کو فتوحات کیوں نصیب فرماتے. ہاں, اس کی اور سب سے اہم بات, اس مہینے میں کوئی خاص عبادات نہیں ہے, کوئی خاص ہدایات نہیں ہے. عام روٹین کے مطابق جیسے دستور زندگی میں وہ اذکار, وہ عبادات جو عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کثرت سے استغفار, اللہ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت, فرائض کی ادائیگی, ہاں انفاق فی سبیل اللہ آپ کثرت سے کرتے رہیں. اللہ رب العزت کی ذات آپ کی زندگیوں میں انہی معمولات کے مطابق برکتیں مقدر فرمائیں گے. امید کرتا ہوں ان احادیث کے
اور اس حدیث اور تاریخ کے تنازع کے اندر جو مختصر وقت میں آپ کو جواب دے سکوں، آپ لوگ اس توہم پرستی سے بچ جائیں. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم